بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطلب پہلے تو کہتے ہیں کہ پہلے پیٹ پوجا پھر کوئی کم پوجا، لیکن یہ کہ انہوں نے پیٹ پوجا بات رکھی ہوئی ہے. میرا تعلق نے کرایا کہ میرا نام کاشف نفیس ہے، ایک مارکیٹنگ ریسرچ کا ایک کمپنی ہے جس کو میں لیڈ کرتا ہوں. میں عموماً میری زیادہ سے زیادہ جو کیپیسٹی ہوتی ہے کہ مختلف جگہوں پہ جا کے مختلف جو کام کرتے ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں، اس کی پریزنٹیشن دیتے ہیں. اس کے علاوہ نہیں ہے لیکن میرا نوید بھائی اور کمپنی میں یہاں آیا. لیکن بات شروع کرنے سے پہلے یہ دنیائی طور پہ رمضان، قرآن اور پاکستان کی 3 مختلف ٹاپکس ہیں. ہم کوشش کریں گے ان کو جوڑیں، لیکن اس سے پہلے حدیث سے قدسیہ سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں بات کو. بات ہے کہ موٹیویشن کی، لیکن ہمیں سب سے اچھی موٹیویشن حدیث سے ملتی ہے، قرآن سے ملتی ہے، اللہ کے کاموں سے ملتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے راستوں میں گھوم پھر کر اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں. اب اہل ذکر کون ہے؟ اہل ذکر یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے وہ اہل ذکر. بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے والے بھی اہل ذکر ہیں. ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ظاہر ہے ہم اپنے گھروں کو اور قرآن کی زبان میں اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کے اگر ہم یہاں پہ آئے ہیں تو کسی اللہ اور اللہ آئے ہیں اور اللہ آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے راستوں میں گھوم پھر کر اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں. جب انہیں کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، یہاں آؤ، تم جس چیز کی تلاش میں ہو یہاں ہے. یہ جو اہل ذکر کی اس محفل کی تلاش میں ہے کہ راتوں میں اٹھ رہے ہیں اور رمضان کی راتیں اور رمضان کی فضیلتوں کو بیان کرنا جو سب کو معلوم ہی ہے، لیکن یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، یہاں آؤ تمہیں جس چیز کی تلاش ہے. اور یہ تلاش ان لوگوں کی ہے جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. چنانچہ وہ نچلے آسمان تک اپنے بازو پھڑپڑاتے ہوئے ذکر کرنے والوں کو گھیرے میں لیتے ہیں. ایک اہم بات ہے یہاں پہ بازو پھڑپڑاتے ہوئے. صرف ایک نقطے کے طور پہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شروع میں غار حرا کے اندر اس کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد ان تک وحی نہیں آئی. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نبی علیہ السلام کو راستے میں چلتے ہوئے ان کی اصلی حالت میں دیکھا. اور وہ اتنے جائگنٹک پرسنالٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کہ آسمان جو ہے اسے کہتے ہیں ٹوپی گر جانا محاورتاً. تو ایک کرسی میں بیٹھے ہوئے روایت کی جاتی ہے دبئی، اور سیدھے ہاتھ میں ان کا پر ہے تو چلا جا رہا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے کہاں تک جا رہا ہے. الٹے ہاتھ میں ان کا پر ہے تو چلا جا رہا ہے اور نظر نہیں آ رہا ہے. یعنی اتنی زبردست جو ہیکل جائنٹک قسم کی پرسنالٹی تھی جسے دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں کام رہا ہوں، انہیں مجھے دعوتیں ہوئی آیتیں اترتی ہیں. تو انہیں مطلب اگر ہم اس تصور میں لائیں کہ اصل میں جب میں کوئی ٹیکنیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب میں کوئی حرف کہتا ہوں اس کے حساب سے وہ کانسیپٹ ہوتا ہے. میں کہوں کھڑکی تو آپ کو پتا ہے کھڑکی کا مطلب کیا ہے. جب میں کہوں دروازہ، دروازے کا مطلب ہوتا ہے. تو جب یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں یہ بات پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ فرشتے اس شکل کے ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے پر پھڑپڑاتے ہوئے یہاں تک چلے جاتے ہیں. ہماری آنکھوں سے معاملہ بات ہے لیکن ہم تصور لا سکتے ہیں ان چیزوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا رب پھڑپڑاتے ہوئے ذکر کرنے والوں کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، یعنی فرشتے کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا رب ان سے دریافت کرتا ہے، حالانکہ ان کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے. وہ زمین کی ہر چیزوں کے بارے میں جانتا ہے، لیکن سوال کر رہے ہیں میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ آپ کی تکبیر و تسبیح کر رہے ہیں اور آپ کی حمد اور بڑائی بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے. فرشتے کہتے ہیں نہیں، خدا کی قسم انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا تو کیا ہوتا. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے آپ کو دیکھا ہوتا تو زیادہ شدت سے آپ کی عبادت میں لگ جاتے اور آپ کی تعریف، بڑائی اور باقی بیان کرنے میں زیادہ مشغول کرتے ہیں. یعنی ایک آدمی رب کریم تو دیکھا ہوتا تصور کیا تو زیادہ بیان کر رہے ہوتے، لیکن آپ اس ان دیکھیں خدا کے اوپر ہے. اور ایک اور بات جس میں سمجھ لینا چاہیے، ایک میری گفتگو جو ہے وہ ذرا سی جیسے آپ کہیں کہ بہت ہی تواتر کے ساتھ بیس مینج قسم کی ہوگی، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اسلام کی جو عمارت قائم ہے وہ خبر کی بنیاد پر قائم ہے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہمیں الہامی کتابوں نے بتایا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ہمیں بتانے والوں نے بتایا. اسی لیے نبوت، رسالت، ان کی جو اہمیت ہے وہ غیر معمولی ہے. جب بھی ہم کہتے ہیں توحید رسالت میں چیزیں تو بیسیکلی اس تصور کی نفی نہیں کی جا سکتی جو کہ خبر دینے والا ہے. تو خبر دینے والا یہ بیان کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں اللہ نے کہ رسول نے بتایا اور اس نے ایمان لے کے آیا. تو اگر فرشتے عرض کرتے ہیں اگر انہوں نے آپ کو دیکھا ہوتا تو کیا، تو زیادہ شدت سے آپ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں. اگر ہمیں دیکھا ہو تو شاید ہم زیادہ عبادت میں لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دریافت کرتے ہیں اس سے کیا مانگتے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں وہ آپ سے جنت عطا کرتا ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں بہترین دعا بتائی جیسے ہم سے کہا گیا کہ آپ نے جگہ پڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اور بیسک ٹارگیٹ کیا ہے؟ وہ کہنا عذاب النار ہے. جو ہدف ہے وہ ہے کہنا
تراویح پڑھ رہے ہیں تو آخر کے اندر ہم سے مانگا کیا جاتا ہے کہ ہم اجمل جنات، ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں جب آپ کسی کو خط لکھتے ہیں تو آپ کسی کو، میں تھوڑی سی اسٹریٹ لینگویج استعمال کرتا ہوں، مکھن پالش کرتے ہیں. سبحان سے ملک اور بلو کرتے ہیں آپ، ملک بھی تیرا ہے، دنیا بھی تیری ہے. سبحان سے عزت ہے و عظمت ہے. جو عربی پڑھانے والے زیادہ پڑھائیں گے میری طرف بہت کمزور ہے. پر ہے مطلب قدرت والکبریاء والجبروت، مطلب بہت طاقتور ہے. اور اس کے بعد تمام چیزیں مانگنے کے بعد کہتے ہیں کام آجائیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس کیا پہنا عذاب النار. ہم سب یہاں پہ ایک ہی ٹارگیٹ کے لیے بیٹھے ہوئے پہنا عذاب النار عذاب النار، اس کے علاوہ ہمارا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے. اور ایک بات کہہ ہوگا میں کالا تو اس کا اپوزٹ کیا ہے سفید. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم کہنا عذاب النار تو ہم جنت کی بات کر رہے ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہیں. ظاہر ریاض کرتے ہیں مجھ سے کیا مانگتے ہیں، اس سے عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت کی طرف آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر ایک سوال کرتا ہے، ایک بڑا ہائپوتھیٹیکل کوسچن پوچھتا ہے، کیا ہم نے جنت دیکھی ہے؟ پہلے سوال کرتے ہیں اسے رب کو دیکھا ہے؟ رب کو تو نہیں دیکھا. یہ بھی ایمان لانے والے اس کی طرف آ رہے ہیں، اسے دیکھا ہو تو اور زیادہ ہو جاتے ہیں. جنت دیکھی نہیں، جنت نہیں دیکھی، جنت کا ضرور سنا ہے. پھر میری وہی والی بات کہ ہمیں خبر دی گئی ہے جنت ایسی، ہم میں سے کسی نے جنت نہیں دیکھی، ہمیں خبر دی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں، خدا کی قسم انہوں نے اسے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو ان کا شوق اور شدید ہو جاتا، اسی طرف اور بڑھ جاتی. جنت چیز ہی ایسی ہے. مطلب ہمیں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور صرف سورۃ کوثر کے اندر چیزیں بتائی جاتی ہیں اور مطلب گناہوں کا ذکر تو ہم ایک طرف کرتے ہیں، بہرحال راحت ہی رہا دے. آپ اس کے عذاب سے بچانے والا چھوٹی سے چھوٹی یا نچلے سے نچلی جگہ کی جنت جہنم کی سب سے بدترین جگہ سے سب سے بہتر جگہ ہوتی ہے. یہی چیزیں اس کے اندر بیان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پناہ کس چیز سے مانگتے ہیں؟ پناہ مانگتے ہیں. اور پناہ کس چیز سے مانگ رہے ہیں؟ جہنم سے. وہی عذاب النار، وہی باتیں اللہ عاجل النار. کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ فرشتے کرتے ہیں نہیں، خدا کی قسم انہوں نے اسے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسے دیکھ لیا ہوتا تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسے دیکھ لیا ہوتا تو اسے زیادہ شدت کے ساتھ ڈرتے اور بھگتے ہیں. قرآن مجید میں ایک جگہ بیان کیا گیا ہے کہ دوزخ کے انگارے محلوں کے بارے میں. اچھا ہم نے اور آپ نے کسی محل دیکھے میں تصور میں محل دیکھے تو محل جو ہے وہ سینکڑوں ایکڑ کے اوپر کوئی چیز ہوتی ہوگی. اور قرآن مجید میں ذکر یہ کیا گیا ہے کہ دوزخ کے انگارے محلوں کے بارے میں. ایک اور جگہ کہیں بیان کیا گیا حدیث کے اندر، میں نے بھی کہا کہ یہ ڈفرینٹ ٹوٹی ٹوٹی باتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے. ایک اور جگہ کہیں بیان کیا گیا کہ زمین پہ ایک دوزخ کا انگارہ بھی آ جائے تو روئے زمین پہ سبزہ لگ جائے. تو تھوڑی دیر کی تصور کریں وہ محل کتنا بڑا محل ہوتا ہوگا اس کا انگارہ. اور پھر بتایا گیا کہ دوزخ کی سب سے کم سزا میں سے سزا یہ ہے کہ آپ کو آگ کے انگارے جوتے پہنا دیے جائیں گے. مفہوم آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اللہ آپ سے معافی طلبائی کے ساتھ. میں ایکسپرٹ نہیں ہوں چیزوں کا جو میں سنا ہوا بیان کروں. تو آپ کو جوتے انگاروں کے جوتے پہنا دیے جائیں گے اور دماغ سے اس طرح ابھرے گا جس طرح پانی کی دیگ میں پانی ابھرتا ہے. یہ وہ ہے. لیکن پہلے جنت کی بات کی گئی، اس کے بعد جہنم کی بات کی گئی اور کہا گیا کہ ہم اس آگ سے پناہ مانگنے کے لیے یہ لوگ جو یہاں پہ جمع ہیں اس لیے جمع ہوتے ہیں. انہوں نے اسے بھی دیکھا. تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا. تب ان میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ ذکر کرنے والوں میں فلاں شخص شامل نہیں تھا بلکہ کسی ضرورت سے وہاں آ گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی ہم مجلس تھے اور ان کا ہم نشین محروم نہیں ہو سکتا. تو اللہ وہی نہیں سنے جائے گی. یعنی کہ ایک خوشخبری ہے اس کے اندر جس کے اندر اللہ نے بیان کیا کہ اگر کسی محفل کے اندر کوئی بندہ گزرتا ہوئے وہاں سے آ جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسے کہیں برکات و خیر کے زمزمے بہ رہے ہوں، اس کے دریا بہ رہے ہوں، اس کی نیکی اور اس کی چیزیں جوانی کے اوپر ہوں اور اس سے کوئی بندہ محروم ہو جائے. یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. جیسا کہ یہاں پہ ہم اس موضوع کے اوپر آتے ہیں جس موضوع کی بات کی گئی ہے کہ 3 موضوعات ہیں نزدیک الگ الگ. رمضان کی فضیلتیں ہم سب کو پتہ ہیں، رمضان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں. صرف قرآن مجید میں بار بار ایک باب باندھے گئے ہیں، سورۃ البقرہ کے اندر بیان کیا گیا، ہم سب جانتے ہیں، اسی لیے ہم یہاں پہ ہیں. یعنی اگر آپ رمضان کے بارے میں سوچیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب سے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. رجب سے ہمیں شعبان میں داخل کرو اور پھر جنت میں داخل کرو، رمضان میں دینا. اور رمضان جیسے کہیں کہ جشن نزول قرآن کے اندر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ رمضان کی برکت ہی برکتیں ہیں اور ہم سب کی روٹینز اور سب کی چیزیں ہمیں بیان کیا جاتا ہے قرآن مجید میں کہ تمہاری رزق کے اندر برکت ہو جاتی ہے اور اسی رزق کی برکت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، لیکن اسے بعد ہم فیل نہیں کر پا رہے ہوتے. اصل ہمارے دسترخوان میں جتنی افطار کے اوپر سامان ہوتا ہے کسی عام زمانے میں ایک دن میں نہیں ہوتا. جتنی چیزیں ہماری مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا بہت ساری کہ آپ دن بھر آفس میں ہوتے ہیں، اپنی بیگموں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، گھر کی خواتین بالکل صحیح کرتے ہیں، لیکن جتنی پروڈکٹیوٹی وہ اس ایک مہینے کے اندر کر کے دکھا دیتے ہیں، جتنی چیزیں بنا کے دکھا دیتی ہیں وہ عام زمانے کے اندر بننا ان کے لیے چیلنج ہوتا ہے.
ہمارے لیے ارینج کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن تمام چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہیں. تمام اداروں سے برکت و خیر، مہنگائی کا جتنا طوفان ہم جو بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہمارے دسترخوان خالی نہیں ہوئے. ہماری چیزیں آج بھی ویسی ہیں جیسے پچھلے سال کا رمضان تھا، اس سے پچھلے سال کا رمضان تھا. بھول تو کریں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے رمضان کے اندر خیر برکت کر جاتی ہے. سب چیزیں بیان کی جا رہی ہیں اور وہ بیان میں نظر آتا ہے اپنی آنکھوں سے. ابھی ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم اسے ریئلائز کر رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں. تو رمضان وہ مہینہ جس کا اللہ کا نبی دعا کر رہا ہوتا ہے، رجب سے شعبان اور رمضان میں آ گیا. ایک حدیث ہے بہت اس کے نام سب نے سنی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کا قدم رکھتے ہیں، ممبر میں پہلا قدم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں آمین، دوسرا قدم رکھتے ہیں آمین، تیسرا قدم رکھتے ہیں آمین. یہ سب چیزیں سب نے سنی ہوئی ہے. اور وہ لوگ صحابہ کرام پوچھتے ہیں تو تین چیزوں کی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے. تو ایک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم میں سے اگر کوئی اپنے والدین کو پالے اور کسی کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، وہ شخص تباہ کرتا ہے. یعنی اپنے والدین کو پالے اور والدین کی خدمت، مطلب کتنی زبردست چیز بیان کی گئی ہے. یعنی ایک آپ یہاں پہ بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں، ہمارے دونوں ماں باپ میرے نہیں ہیں، ہم میں سے اکثر کے نہیں ہیں، لیکن چلتا پھرتا جنت کا ویزا کہ آپ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے بھی آپ دیکھتے ہیں مقبول حج کے برابر ہے. مقبول حج ایک سمبولک کہا گیا، چیزیں کہی گئی لیکن بڑا ثواب کہا گیا. لیکن صرف ماں باپ کو محبت سے دیکھ لینا، ان کی بات مان لینا، ان کی چیزیں کر لینا. پھر دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور ان کو درود نہ اور ہر بات درود دینے کی بات کی گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کیوں ہم بھیجنے کی بات کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے سوچیں. درود اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اہمیت کو سمجھنا، ان کی تعلیمات کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنے کو ہمیں کہا جا رہا ہے. صرف تعریف کرنے کو نہیں کہا جا رہا ہے، بنیادی طور پہ ان کی پرسنالٹی کو ایک بتایا جا رہا ہے کہ کیا اہمیت ہے، اور اس اہمیت کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر فالو کرنا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت تک آ سکا. ایک آدمی دریا کے کنارے بیٹھا ہے، فوجاتوں سے نہانے کی حاجت ہے، میلا ہے، کچیلا ہے، کچھ بھی ہے، اور وہ نہا نہیں رہا. کیسا آدمی ہے کہ اسے محروم ہے؟ کیسا آدمی ہے؟ میں حج پہ گیا 2009 میں، ایک صاحب مجھے ملے، وہ حج کرنے نہیں گئے، وہ گئے نہیں رفا کی وجہ. کہہ رہے کہ میرے بیٹے جو ہے چاہتے ہیں کہ میری دولت پہ قبضہ کرتے ہیں اور میں وہاں جا کے مشکل جاؤں. میں تو گیا ہی نہیں. وہ حقیقی باتیں بتا رہا ہوں. وہی بیٹھے محروم آدمی. محرومی کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، محرومی کی بہت ساری کہانیاں ہو سکتی ہیں. بھائی وہ شخص جو کہ رمضان کا مہینہ پائے، اتنا آسان پیپر دے دیا گیا جس کو کہا کہ 2+2=4 تم پاس ہو جاؤ گے، اور وہ حل نہ کر پا رہا ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان کا مہینہ پایا بھی مقصد ہے. اس کے مطلب اس سو سمپل کوسچن. آپ کے پاس اپارچونیٹی ہے کہ آپ اس میں سے ہر کام کر کے، مطلب مثال کے طور پہ زکوٰۃ مسائل رمضان میں نکالتے ہیں، ہم پورے سال میں نکال سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کیوں نکالتے ہیں؟ زکوٰۃ اس کے نکالتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں اس میں امپیورٹیز آ جاتی ہیں. ہم 100% خالص کام نہیں کر پا رہے ہوتے، جتنی بھی نیت ہم کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 2.5% نکال کے اپنے مال کو پاک کر دیں. کہا کہ نماز کیا کام کرتی ہے؟ بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے. تو یہ رمضان جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے روک دیتے ہیں. تو یہ حدیث جسے آپ کہیں کہ پہلا نقطہ رمضان اور رمضان کا مہینہ یہ کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت میں کرا پائے، صدقات میں، خیرات میں، عبادات میں، قیام میں، سحری میں، افطار کے اندر 16 بھی اس کا ثواب قرار دے دیا گیا روزہ رکھ کے. یہ بھی نہیں کہا گیا کہ تم چیزوں سے بچو. ہم میں سے اپنے اندر ایک اور کیفیت پیدا ہوتی ہے نا. اکثر یہاں پڑھتے ہیں کوئی خاتون جا رہی ہیں، کوئی فوج چیز، آج کل تو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ جو AI نام کی چیز ہے یہ خود ایک بڑی اس کے بڑی اس کی فضیلتیں ہیں، اس کے اپنے مسائل بھی ہیں. کہیں غلطی سے آپ نے تو ایک چیز دیکھ لی کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کبھی یہ دیکھ لیا کہ یار میں کوئی فرنیچر دیکھنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد لائن لگی ہوئی ہے فرنیچر کی، آپ کو پتہ ہے چیزیں. یہ سب AI کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی چیزیں ساری ہمارے سامنے چلی آ رہی ہیں. تو ان تمام چیزوں کے ساتھ پھر ایسے ایک نقطہ ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں یہ ہے کہ جب بندہ قیامت کے دن AI اس کے ریفرنس سے ذہن میں آیا کہ جب ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے، حساب کتاب ہوگا، تو بندہ کہے گا تیرے فرشتے نے حدیث سے پوری پڑھوں کہ تیرے فرشتے پہ جو چاہے گے میں کیا اس کو چیلنج کر سکتا ہوں. نامہ اعمال جب ہاتھ میں دیا جائے گا تو بندہ آرگیو کرے گا تیرے فرشتے جو چاہیں گے. اچھا اللہ کیا کرے گا؟ اپنی زبان اس کی بند کر دے گا ایک طرح سے، اور پورے زبان بتائے گی کہ وہ کس نے کیا بات کی، ہاتھ بتائے گا اس نے کیا کام کیا، پیر بتائے گا. لیکن تیری بنائی کی چیزیں جو چاہے بتا دیں، بندہ آرگیو کرتا ہے. پھر آخر میں فلم کی طرح اس کے سامنے اس کا منظر آ جائے گا کہ یہ تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. تو اگر آپ سمبولیکلی دیکھیں تو ہمارے آج کل وہ دکھایا جاتا ہے کہ تم نے فلاں تقریب میں یہ کہا تھا، اس دن تم نے فلاں تقریب میں یہ کہا تھا، 2 سال پہلے فلاں تقریب میں، وہی پورے کے پوری چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں. آپ دیکھیں اس چیزیں سمبولک ہوتی ہیں. اسی طریقے سے ہمارے اعمال کا نظارہ جو ہے وہ قیامت کے دن ہمارے سامنے لے آئے گا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ پائے، اس کو غفلت نہ کرا سکیں. اور اس کا دوسرا موضوع جس کے اندر کہا گیا ہے قرآن مجید.
قرآن مجید کی فضیلت بیان کرنا، ابھی یہاں پہ اپنے قواعد کی کتاب دیکھی، اس کے بعد بیان کیا گیا کہ کس طریقے سے ہم مطلب 600 صفحے اور اس کے بعد پوری اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے ہے. لیکن اگر میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کروں جو بڑی زبردست ہے اور اس کو سمجھنے کی باتیں ساری ہیں. حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں فرمایا خبردار رہو، ہم قریب ایک بڑا فتنہ اٹھائے گا. ہم قریب ایک بڑا فتنہ. فتنہ کیا چیز سمجھ لینا چاہیے. فتنے کے اندر عقل سر ہو جاتی ہے. آدھے لوگ اس کو صحیح کہتے ہیں، آدھے لوگ اس کو خراب کہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ غلط ہے یا صحیح. فتنہ جو ہے نا کنفیوزنگ چیز ہے. دجال جب آئے گا دجال کو فتنہ قرار دیا گیا. دجال کو فالو کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے، بڑے فقیر قسم کے لوگ ہوں گے اس کے ساتھ چل رہا ہوں گے، وہ جنت اور دوزخ میں ڈال رہا ہوگا. لوگ اس کے صحیح کہنے والے اس کے ساتھ بے شمار لوگ ہوں گے، اس کو برا کہنے والے کم لوگ ہوں گے. اس کے یہ نہیں ہوگا اس کے اندر کہ وہ جو ہے اس کو ایک ٹائم لگے گا لوگوں کو سمجھنے کے اندر کہ یہ فتنہ ہے، یہ خراب ہے، یہ چیز ہے. فتنہ عقلوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے نبی کرم اللہ وجہ کے ریفرنس سے کہ خبردار رہو قریب ایک بڑا فتنہ سے اٹھائے گا. میں نے عرض کیا اس فتنے کے ذریعے نجات کیا ہوگی؟ آدمی کیسے بچ سکتا ہے اس سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید فقان کی کل 17 رمضان تھی، غلط اور کھوٹے کو الگ کر دینے والا. قرآن مجید کو آپ سمجھیں گے تو یہ غلط اس کو کھوٹے کو اور سچائی کو الگ کرے گا. اللہ کی کتاب میں تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات ہیں. مطلب کہا گیا ہے قرآن مجید ہر کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے. قرآن مجید کا عنوان بھی انسان ہے، اور انسان کو اگر سائنس سے دلچسپی ہے تو اس کو بھی سائنس کی چیزیں ہیں، سائنس کی کتاب نہیں ہے. انسان کو اگر معاشیات سے انٹرسٹ ہے تو معاشیات کی باتیں ہیں، معاشیات کی کتاب نہیں ہے. انسان کو اگر لا سے انٹرسٹ ہے، قانون سے انٹرسٹ ہے، اس میں قانونی کتابیں موجود ہیں لیکن قانونی کتاب نہیں ہے. اس کا انسان کو اگر ہسٹری سے انٹرسٹ ہے تو انبیاء کرام اور آپ کی پیدائش سے پہلے کے اور پورے دنیا کے بننے کے واقعات اور چیزیں بیان کی گئی ہیں، لیکن وہ اس چیز کی کتاب نہیں ہے. دنیا طور پہ اصلاح کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے جو انسانوں کی اصلاح کے لیے بنائی گئی. اور بتایا گیا قرآن مجید کو پڑھیں گے تو اس سے پہلے کے لوگوں کے حالات جو حالات بیان کیے گئے ہیں. اگر میں آپ کو اس کا بھی ایک چھوٹا سا اجمالی سا جائزہ دوں تو آپ کو بڑی انٹرسٹنگ سی چیز نظر آئے گی. مثال کے طور پہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہم جانتے ہیں کہ طوفان نوح تباہ ہو گئی. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کرتی کیا تھی؟ اگر آپ اس کو جا کے اسٹڈی کریں گے تو وہ غریبوں کو اپنی محفلوں سے خارج کیا کرتے تھے اور ایلیٹ کلاس کو پریویل کیا کرتے تھے، اس کو تحفظ دیا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ وہاں پہ طبقاتی کشمکش بڑی زبردست قسم کی تھی. جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی لیکن طبقاتی کشمکش کے اندر غریبوں کو جو ہے وہ دبایا کرتے تھے اور ایلیٹ کلاس کو وہ تحفظ دیا کرتے تھے. یعنی اوپر کے لوگوں کا الگ قانون تھا اور نیچے کے لوگوں کا الگ قانون تھا. حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ اٹھا کے دیکھیے. حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان جیسی قوم پیدا نہیں کی گئی، ان جیسے لوگ پیدا نہیں کیے گئے کہ مسجد کا مینار 80 فٹ کا ہوتا ہے، ان کا قد 80 فٹ کے تھے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ وہ مالی خوشحالی کا شکار تھے اور خدا کو بھولتے تھے، ظالم تھے. جہاں جہاں جاتے تھے یادگاریں بنا دیا کرتے تھے اور اپنے سے مجبور لوگوں پہ ظلم کیا کرتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام کا مسئلہ کیا تھا؟ جب ان کی اتنی اونٹنی آئے اور اتنی دیوس اتنی بڑی قسم کی، وہ ایک دن پانی پیا کرتی تھی اور باقی ان کے قبیلے کے جو لوگ تھے یا ان کے قوم کے لوگ ان کی اونٹنیاں ایک دن پانی پیا کرتی تھی. اور وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ خشک علاقے میں پانی پہ قبضہ کر دیا کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کو پانی نہیں دیا کرتے. سب سمبولک چیزیں تھیں. آگے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، یہ ڈاکے ڈالتی تھی، یہ بدکاریاں کرتی تھی، یہ ٹرانسجینڈر والا واقعہ، یہ جو LGBT کے قصہ ہے سالہ سال، یہ آج کا قصہ تھوڑی ہے، یہ تو کب کا قصہ ہے. بات کریکشن کریٹ ہوتے ہیں چھوٹے سے ٹائم لوگ اگر 2 منٹ. جب قوم لوط میں پتھروں کا عذاب آ گیا تو عرب کے اندر سے یہ قوم چیزیں جو ہے نا وہ ایروڈ ہو گئی. اتنا خوفناک عذاب، اتنا شاندار تھا. اس عذاب کا جناب آپ کی ہوا یہ کہ اربوں میں سے چیز ایروڈ ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی قصہ نہیں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم ہے کہ بہت ساری باتیں بتائی. انہوں نے کہا کہ مرد کو مرد کے سامنے بھی مرنا ہونے کی ضرورت نہیں. انسان مردوں کی بتائی گئی کہ تمہاری بھی جو ہے وہ سطح ہوتی ہے، نہیں مطلب کسی وجہ سے بتائی کسی کانسیپٹ سے. لیکن عربوں میں قوم لوط والا عمل نہیں ہوا کرتا. جب مصر فتح ہوا تو وہاں پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو خط لکھا بڑا انٹرسٹنگ تھا، مرکز یعنی مدینہ کہتا ہے، اور جملہ اس کا مفہوم یہ تھا کہ یہاں پہ ہمیں کچھ ایسے لوگ ملے ہیں جو مردوں سے اس طرح کے تعلقات رکھتے ہیں جس طرح ہم عورتوں سے. مطلب ان کے پاس اس کو بیان کرنے کا جملہ کی تھا. وہ جملہ یہ تھا کہ یہاں پہ ہمیں ایسے لوگ ملے ہیں جو مردوں سے اس طرح کے تعلقات رکھتے ہیں جس طرح ہم عورتوں سے. بتائیں ان کے بارے میں کیا کریں. صحابہ کرام کی محفل بیٹھی مدینے کے اندر، بھائی اس کا تو کوئی قصہ ہی نہیں، کیا کریں.
پھر علی کرم اللہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ میں مطلب ایک فقیہ نے حضرت کہی کہ آپ جو ہے نا وہ ایک اچھی عمارت کھڑی کریں، اس کے اوپر پتھر ہوں اور نیچے لوگوں کھڑا کریں اور ستونوں کے گرد رسیاں باندھ کے وہ آپ کھینچ دیں، ان کے اوپر پتھر گرے، اس سے وہ مر جائیں گے. اصل میں سمبولک ہے، جس طرح پتھروں کا عذاب قوم لوط پہ آیا تھا اس طریقے پہ آیا ہوا ہے. تو یہ قوم لوط کا کام یہ کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، ان کے پاس بڑے باغ بنے ہوئے تھے جس کے اندر وہ بدکاریاں کرتے تھے اور لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے. حضرت قوم شعیب علیہ السلام کی قوم مدین جن کے اوپر عذاب آیا، یہ بتایا کہ پرانی چیزیں موجود تھیں کہ کم ہوتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، باہمی نفاق کرتے تھے اور غلط ذرائع سے دولت کیا کرتے تھے اور مذہب کو استعمال کیا کرتے تھے پیسوں کے حصول کے لیے. بنی اسرائیل کی تو چیزیں ہمیں پتہ ہی ہے بے شمار ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام نے قصے کو بیان کرتے تھے، اللہ اس کے رسول جا کے لڑ لے چیزیں کرتے. تو یہ وہ سب قومیں جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے اس کے اندر وہ واقعات ملتے ہیں ان سے پہلے کی قوموں کے، تو یہ واقعات ملتے ہیں. ان میں سے کوئی واقعہ یہ بیان نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوتا ہے کس طرح ان کے بھائی ان کے ساتھ کرتے ہیں. قوم داؤد اور قوم حضرت داؤد جالوت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کس طرح ایک کمزور لڑکا ایک پہلوان سے اللہ فلت لڑ جاتا ہے. یہ سب باتیں بیان ہوتی ہیں پاک میں. اگر تم سے پہلے والوں کی باتوں کی خبر ہے اور تم سے بعد ہونے والے باتوں کی خبر ہے، یعنی تمہارے بعد کیا ہو رہا ہوگا. حدیث بیان کی گئی ہے، معاملی تو بتایا گیا کہ تم لوگ کیا ہو جاؤ گے. سرے میں بس ایک انسان کی حیثیت معاملی میں کیا بیان کی گئی، بار بار بیان کی گئی، ہم سے نہیں پڑھتے. ہمیں بیان کیا ہے تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے. تم ایک ٹپکے ہوئے قتلے سے پیدا کیے گئے. یہ بار بار ہم نے معاملی میں پڑھا. یہ ٹپکا قتلہ جو ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے، جب ہم اور آپ اس کا شکار ہوتے ہیں تو اگلے دن غسل ہم پہ واجب ہو جاتا ہے، غسل ناپاک سمجھتے ہیں. جس سے ہم اور آپ لوچڑے اور گوشت کی صورت میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں ہمیں کہا گیا کہ جب تم اس کو ناپاکی کہتے ہیں، کہا کہ تم اس طبقے میں تم مٹی سے پیدا کیے ہوئے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے. اور بتایا گیا کہ تم آگے ہو کیا جاؤ گے، مٹی کے بنے ہو، مٹی میں چلے جاؤ گے. اور ایک واقعہ نبی ہمیں یاد کیا گیا کہ کہتا ہے کہ زندہ کے بعد کیسے زندہ ہو گے. جان دلی جاتی ہے، ساتھ میں گدھا ہے، 100 سال کے بعد زندہ کیا جاتا ہے. دیکھو تمہارے برابر میں جو پنجر پڑا ہوا ہے، یہ اسکیلیٹن پڑا ہوا ہے، یہ اسکیلیٹن 100 سال سے پڑا ہوا ہے، تمہارے ساتھ والا جانور تھا اور تمہیں ہم نے کھڑا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندہ کے بعد کیسے اٹھائی جائے گی. آگے مانوس کرو پرندوں کو اپنے ساتھ، وہ پرندوں کو مانوس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذبح کرو، مختلف جگہوں میں پھینک دو، مختلف جگہوں میں پھینک دی جاتے ہیں. پھر آواز کو آواز دیتے ہیں، وہ سب کے سب چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار اپنی خدائی اسی کتاب میں بیان کر رہا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تمہیں کس طرح سے کھڑا کر دیا جائے گا، کیونکہ تمہارے سڑ کر جائیں گی تمہاری اس کے اندر ہڈیاں، اور تمہارے آپس کے معاملات کا فیصلہ ہے. بڑا کلیئر بہت ساری باتیں بتا دی گئی ہیں. تمہیں یہ جگہ نہیں کہا گیا، بہت چھوٹی سی بات ہے کہ جب لین دین کرو لکھ لو ایک دوسرے کو، کہ ہمارے آدھے اختلافات آدھے مسائل نہ لکھنے کے اوپر ہوتے ہیں. اور یہ دو ٹوک بات ہے ہنسی زندگی کے لیے. قرآن کی کوئی مزاحیہ کہیں آپ کو یہ لطیفہ نہیں ملتا، سنجیدہ کتاب ہے. اور جب میں یہ کہتا ہوں، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب میں کہتا ہوں میں قرآن پڑھ لیا ہے تو الف لام میم سے لے کے ناس تک آخری لفظ میں ایک ایک لفظ میں پڑھ چکا ہوگا، تو میں کہتا ہوں قرآن میں نے پڑھ لیا ہے. اس میں کہیں مجھے جو ہے وہ کہیں مذاق وہ نظر نہیں آتا. جو سرکش اس کو چھوڑ دے گا اللہ اس کی کمر توڑ دے گا. لفظ استعمال ہوتا ہے سرکش، جو اندر سے باقی ہو جائے گا وہ بظاہر تو بڑا طاقتور ہوگا لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کی کمر ٹوٹ جائے گی، یعنی کہ وہ جسے کہیں گے ناکام ہو جائے گا. اور کوئی اسے چھوڑ کے کسی اور بات کو اپنی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا، اللہ اس کو گمراہ کر دے گا. دنیا میں ہو سکتا ہے وہ کامیاب ہو، لیکن گمراہی عقل کی گمراہی ہے، ٹارگیٹ کی گمراہی ہے. لیکن گمراہ کا ایک لفظ ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے جو راستے سے بھٹک جائے. اور راستہ کسی نہ کسی ڈیسٹینیشن کے لیے ہوتا ہے کہ میں کسی منزل میں پہنچنا چاہتا ہوں. جو گمراہ ہوا اس کا مطلب یہ کہ اپنی ڈیسٹینیشن سے ہٹ گیا ہے، وہ اپنے راستے اپنے ٹارگیٹ سے ہٹ گیا ہے. اور ہم سب کا ٹارگیٹ ایک ہے، اور ٹارگیٹ کیا ہے؟ خدا کی مضبوط رسی یہی ہے، یہی حکمتوں سے بھری یاد دہانی. اسے ہم جب پڑھتے ہیں ہمیں اس سے یاد دہانی ہوتی ہے. ہم لوگ اس اوقات کہتے ہیں، اس میں حدیث میں بھی ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں ہمیں نئی بات معلوم ہوتی ہے. ہم ایک سال کے بعد پڑھیں گے ہمیں نئی بات معلوم ہوگی. نئی بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے تجربات چینج ہو جاتے ہیں. ہم آج سے 5 سال پہلے ہمیں کچھ الگ چیزوں کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، 5 سالوں کے بعد کچھ اور چیزوں کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، 5 سالوں کے بعد کچھ اور چیزوں کے ایکسپیرینس ہو جاتے ہیں. ہم جب قرآن شریف اس کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو ہم ان ایکسپیرینس کے تحت کو جانچنے، اس کو ایویلویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے ہماری زندگی میں ایک نئی لرننگ ہمیں ملتی ہے. خدا کی مضبوط رسی ہے، یہی حکمتوں سے بھری یاد دہانی ہے، یہی بالکل سیدھی راہ ہے. اس کے ہوتے ہوئے خواہشیں گمراہ نہیں کرتی ہیں اور نہ ہی زبانیں لڑکھڑاتی ہیں. ایک فریم ورک موجود ہے ہمارے سامنے، واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو، ٹو ڈوز اینڈ واٹ ٹو ڈو. جس سے ہمارے سامنے واٹ ٹو ڈو کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اس میں کریں گے تو فضیلت ہے، اس میں نہیں کریں گے تو اس میں خرابی ہے.
اس کے ہوتے ہوئے اچھا ایک جملہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، خواہشیں گمراہ نہیں کرتی ہیں. خواہشیں گمراہ نہ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خواہش میں ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، چوتھی کے بعد یہ چیز کے بعد مجھے دنیا کی اللہ کو تقاصر حتی غفلت میں رکھا تم کو بہتات کی ہرس نہیں، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا کے دیکھی. وہ جو بہتات کی ہرس کیا ہے، وہ خواہشیں ہیں. ہمیں ایک سے بہتر ایک اچھا چیزوں کے اصول کے اندر اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا. ہمارے صحابہ کرام کے اندر امیر ترین لوگ بھی موجود تھے، لیکن وہ فقیر نہیں موجود تھے، وہ اللہ کے نام میں دینے والے ہی موجود تھے. وہ جتنے دیتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑا دیجیے کرتا تھا. پھر میں ایسے ہی کسی بھی اکنامک کی اس سے ہٹتے ہوئے حضرت امام حنیفہ کا تاجر تھے، بہت مشہور تاجر تھے اپنے علاقے کے. ان کا طریقہ یہ کار ہوتا تھا کہ جب ان کو مزید انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی تھی اپنے کاروبار کے لیے، وہ ان کے گلے میں جتنے پیسے ہوتے تھے وہ اللہ کے نام میں خرچ کر دیا کرتے تھے، اور اس یقین کے ساتھ یہ کرتے تھے کہ ڈبل مل جائے گی. اور وہ مل جایا کرتے تھے. کسی اکنامکس کی بک کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا یہ والا پیسہ تھا، لیکن ان کو لگا کہ ایک کے بدلے 10 ملے گا. حضرت عائشہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، کوئی آیا مانگنے والا، 2 روٹیاں تھیں، جو ان کے ساتھ جو خادمہ تھی انہوں نے کہا کہ آپ ایک روٹی بھی دے دیتی، ایک روٹی اپنے لیے رکھ لیتی. انہوں نے کہا رکو انتظار کرو. اتنے میں کیا دروازہ نوک ہوا، ایک خوان آیا، چیزیں روٹیاں جو ہوتی ہیں. اس نے کہا 17 یا 18. کہہ رہے ہیں ہمارے لیے نہیں ہے، واپس کر دو. کہا ایک روٹی آپ کے لیے تھی، 17 18 روٹیاں. پھر کے بعد ایک اور خوان آیا، اس کے اندر 20 روٹیاں تھیں. کہہ رہے یہ ہمارے لیے سر. صاحب نے پوچھا کیا؟ کہ اللہ نے ایک کے بدلے 10 دے گا، ایک کے بدلے 10 دے گا. یہ اللہ کی ذات کی یقین ہے، اعتماد ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے تجارت کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو دے گا. خدا کی مضبوط رسی یہی ہے، یہی حکمتوں سے بھری یاد دہانی ہے، یہی بالکل سیدھی راہ ہے. اس کے ہوتے ہوئے خواہشیں. اہل علم کا دل کبھی سے سیر نہیں ہوتا، اسے بار بار دہرانے سے اس کی تازگی نہیں آتی. جو اہل علم ہے اس میں مزید چیزیں تلاش کرتے رہتے ہیں. ایسے جو قرآن مجید کے جو جیسے آپ کہیں کہ جن کا سبجیکٹ قرآن مجید ہے اس میں چیزیں تلاش کرتے ہیں. موریس بکائے ایک بہت مشہور تھے جو کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان کی کتاب کا نام ہی بہت مشہور ہے، بائبل قرآن اور سائنس. انہوں نے کریٹیسائز کرنا شروع کیا کہ قرآن اور بائبل کو کمپیئر کرتے ہیں کہ بیسک میں کون سی سائنٹیفک چیزیں ہیں. وہ الٹیمیٹلی جو اس کا اینڈ ہوا کہ مسلمان ہو گئے، کیونکہ اس میں لاجک مل رہی تھی اور قرآن مجید میں سے لاجک مل رہی تھی اور بائبل میں سب چیزیں ادھر کی تھی. صحیح بات ہے تو وہ بھی ہماری کتاب اس میں چیز تعریف ہو گئی. تو لیکن جو اہل علم ہے اس کو بار بار پڑھتے ہیں اور اس میں سے کا دل سیر نہیں ہوا کرتا. اس کی عجیب باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی. اس کی عجیب باتیں ختم نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب اسے پڑھتے ہیں ہمیں کوئی نئی گائیڈ لائن ملتی ہے. ہم جس فیز آف لائف میں ہوتے ہیں اس کے مطابق ایک کوئی بیکر گائیڈ مل جاتی ہے. اس کی یہ کتاب وہی ہے جسے سنتے ہی جن پکار اٹھتے تھے. بلا شبہ ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لہٰذا ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. جس نے اس کی صنعت پہ کہا سچ کہا، جس نے اس پہ عمل کیا اجر پائے گا. جس نے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا. جس نے اس کی طرف دعوت دی اس نے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی. اے اور ان باتوں کو گرانے مت. حضرت علی کہتے ہیں حضرت ظہور سے کہ ان باتوں کو گرانے مت. بڑی سمپل سی بات ہے، جیسے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بہت ہی بغراتیت کی ہماری عقل یا ہماری چیزوں سے معاملہ ہو، لیکن بڑی بیسک گائیڈ لائن ہے قرآن مجید کے بارے میں. اس کا دوسرا ٹاپک یہاں بیان ہوتا ہے کہ قرآن وہ ہے جو راہ کی ہدایت ہے. پہلی بات کہ رمضان جو کہ جنت سے کی طرف لے جانے والا، مدینے کے لیے آگ کے عذاب سے بچانے والا. اور دوسری چیزیں قرآن کے ساتھ کا تعلق جوڑتے ہیں کہ رمضان اور قرآن دونوں ساتھ ساتھ ہیں، کیونکہ جشن نزول قرآن اور قرآن ہی رمضان کا قرآن. تیسرا حصہ اس کا ہے پاکستان میں. اور پاکستان جب ہم بیان کرتے ہیں اور آج کل کے ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 300 روپے قریب کا یا 300 کے قریب کا ڈالر ہے، کچھ 350 کا پاؤنڈ ہے. باہر آپ امپورٹ نہیں کر پا رہے. جو کاروباری لوگ ہیں ان کی چیزیں نکلی ہوئی ہیں. ہم سب مہنگائی کے شکار ہیں. پیٹرول اس وقت کتنے کا ہے، مطلب ویسے تو بڑی نشیل قسم کی بات ہے، لیکن وہ پچھلا مہینہ گزرا ہے کہ ایک سویٹ کار نہیں نکلی ہے. کہا جاتا ہے سویٹ کار اس وقت جو ہے وہ 70-80 لاکھ کی ہے. یعنی وہ لوگ جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے. سفید پوشوں کی ایک چیزیں ایک ہمارے دوست ہیں جو بہت کراچی میں راشن کی کیمپین چلا رہے تھے، تو انہوں نے شروع کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 104 تھے. پرسوں انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس ٹارگیٹ 210 سے 220 بیگس ہیں. اس لیے کہ ایک سفید پوش لوگ ہیں، ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے بتایا ان کو کہ ان کے گھر میں مسئلہ ہے لیکن آگے بتا نہیں رہے. ہم سب نے اپنی آنکھوں سے کووڈ کو دیکھا جس کے اندر لوگوں کے ساتھ جو ہے ہم سب کے ساتھ سب نے سفر کیا. ناٹ اے سنگل پرسن جس نے سفر نہیں کیا. اور اس وقت جو ہے جو سیاسی کشمکش ہمیں نظر آتی ہے، کہیں مستقبل کہیں فوج خراب ہو گئی ہے، کہیں سیاستدان ایک بات سے پیچھے چلے جاتے ہیں. ایک عجیب میس سے کریٹ ہے. ہمیں صبح اٹھ کے اخبار سے یا ٹیلی ویژن سے کوئی اچھی خبر نہیں ملتی. عدالتوں کے مسائل اپنے لگے ہوئے ہیں. اور جو ہم روزانہ کے حساب سے ایک آدمی اس وقت کون ہے جو سفر نہیں کر رہا، کس طرح سفر نہیں کر رہا. لیکن اس کے اندر ایک اور چیز جو نظر آتی ہے میرا رمضان کے اندر ہمارے
جو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ ہمارے دسترخوانوں کی وسعت ہو سکتا ہے تھوڑی سی کم ہو، سمٹی نہیں ہے، ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ نہیں ہوئے، یہ چیزیں اپنے اس کے ساتھ موجود ہیں۔ اب اس تمام برے ترین اور بدترین حالات کے اندر جس میں ہمیں کہیں کوئی جسے کہنا کوئی امید کی کرن نظر آئے، کوئی رے آف ہوپ نظر آئے، ہمیں کوئی ایسا لیڈر نظر آئے، ہمیں کوئی ایسے لوگ جس کے پیچھے ہم چلیں اور ہمیں جو ہے وہ کامل ہمیں کوئی نجات نظر آئے، بظاہر اس وقت اور جو میں نے آپ سے کہا نا فتنہ یہ عقلوں کو سرد کر کے رکھا ہوا ہے، ہم ہر غلط چیز کے پیچھے دوڑتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مقابل ہوئے ہوئے۔ اس پوری صورتحال کے اندر جو چیز مجھے جب یہ ٹاپک تھا تو یہ صرف ایک حدیث جو ہے وہ میرے لیے کافی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مفہوم یہ ہے کہ دو چیزوں نے شدت سے منع کیا گیا ہے، ایک شرک کرنے سے، کوئی گناہ اللہ تعالیٰ سے معاف نہیں کرتے ہیں، شرک اب سمجھ لیں کہ مدر ٹریسا بہت اچھی کام کرتی ہے، بہت انہوں نے کام کیے، نئے کام کیے لیکن وہ بیسک لائن جس کے بعد نیکی شروع ہوتی ہے، یہ کہ سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی گواہی، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری نیکی شروع ہوتی ہے، یعنی مسلم معاشرے کا بدترین آدمی بھی کیونکہ اس بات کے اوپر قائم ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کی ختم نبوت کے اوپر، تو دنیا کی شاید بہترین کافر کے مقابلے میں وہ بہترین مسلمان ہے، اس لیے کہ وہ بیسک لائن اس نے کراس کی۔ اس کے بعد کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ 7 یا 8 کلاس میں ہمارے مضمون تھا اسلامیات کا، جس میں ایک جملہ تھا، بڑا زبردست جملہ ہے، جملہ یہ تھا کہ اگر آخرت نہ ہوتی تو قدرت ظالم ہوتی، یعنی ہم بہت سارے اپنے ظلم ہو رہے ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں، پولیس والے سے بھتے دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں کوئی عدالت نہیں کر سکتی ہے، آخرت کے اندر کو دیکھیں گے، آخرت کے اندر پکڑے گا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ جو کیفیت ہے وہ یہ کہ جو آخرت کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رکھی ہوئی ہے۔ تو بیسک چیز یہ ہے کہ شرک جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کے صفات میں کسی کو شریک کرنا، اس سے بدترین چیز کوئی بھی نہیں ہے، چاہے وہ دنیا میں جتنی بھی اچھی نیکیاں کام کر رہا ہو۔ اور اس کے بعد یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا، اللہ نے اسے گناہ کو گیلا کرا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا۔ ان تمام تر بدترین حالات کے اندر یہ جو تیسرا مسئلہ ہے پاکستان، اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے اس بدترین حالات کے بعد ہم پھر اٹھیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا ہے، جیسا آپ کہیں کہ خودکشی کو؟ ہم میں سے کئی لوگ اس دنیا میں اس میں کوئی 50 سال سے اوپر کا ہو، آپ میں سے کوئی 20-25 سال کے ہوں گے، ان سے بڑے عمر کے ہوں گے، ہم نے زندگی میں بڑے بدترین حالات بات دیکھے ہیں اور اللہ سوچتا ہے اس سے ہم آگے کیسے نکلیں گے، لیکن اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ وہ راستہ نکال دیتا ہے کہ جس سے ہم آگے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ زمانہ کیسے گزر گیا ہمارے بعد، ہم ابھی جو بات کر رہے ہیں اس کے 5 منٹ بعد یہ ماضی ہو جائے گا اور ہمیں آگے کا نہیں پتا۔ اس کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبی میں داخل ہو رہے تھے کہ حضرت علی سے پوچھا نبی کریم نے کہ بتاؤ علی تمہیں اپنی زندگی میں کتنا بھروسہ ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ یہ جو قدم میں نے اٹھایا ہے مجھے نہیں پتا یہ قدم میں رکھ سکتا ہوں کہ نہیں رکھ سکتا، کتنی دیر تک یہ قدم اٹھایا اور میں گرد دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں علی تمہیں تو اپنی زندگی میں بہت بھروسہ ہے، مجھے تو اتنا بھروسہ نہیں کہ جو میری پلک اوپر گئی ہے واپس آ سکے گی، ہماری اپنی زندگی میں بھروسہ نہیں، لیکن اتنے ہم نے بہت سارے مشکلات کے باوجود ہم آگے نہیں بڑھے اور کے سوچتے ہیں کیسے ہمارے اپنے ذاتی معاشی حالات، ہمارے معاشرتی حالات، ہمارے گھریلو حالات، مجھے اللہ کی ذات پہ اس بات پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ان حالات سے نکلے گا، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا، کوئی اللہ تعالیٰ ایسے ذرائع پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرے گا، کوئی ایسے افراد سامنے لے آئے گا، وہ کیا ہوں گے مجھے نہیں پتا، وہ کیا چیزیں ہوں گی ہمیں نہیں پتا۔ ہم اس وقت ایک کیپٹلسٹ ورلڈ میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ ایک کیپٹلسٹ ورلڈ ہے، ہم ہر چیز سود و زیاں کے چکر میں دیکھتے ہیں، ہم ہر چیز پروفٹ اینڈ لاس کی دنیا میں دیکھتے ہیں، ہم ہر چیز کو معاشیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے، یہاں پہ ابھی اکشر بھائی نے باتیں کی، کیونکہ ایک بہت چھوٹا سا نقطہ میں آپ کو بیان کروں کہ سب سے اچھا ٹیلنٹ جو ہمارے یہاں ایجوکیشن میں جاتا ہے وہ جاتا ہے میڈیکل انجینئرنگ میں، جن کو A1 ملتا ہے، چیزیں ملتی ہیں، وہ چلے جاتے ہیں میڈیکل انجینئرنگ کے اندر۔ MBS میں وہ لوگ نہیں جاتے جن کا انٹر کے اندر A+ یا A گریڈ ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی اور لوگ تو ہی جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو MBA کے لوگ ہیں ان کو مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ اور باقی چیزیں پڑھا کے اور دوسری طرف کیپٹلسٹ ایجوکیشن دے کے معاشرے کے نفس اور سوچنے والی جگہ جہاں پہ معاشرہ موڑ ہوتا ہے ان جگہوں بڑھا دیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ مارکیٹنگ ریسرچ کا آدمی ہوں، ایڈورٹائزمنٹ کا آدمی ہوں، جسے آپ کہیں گے تھوڑی سی اینتھروپولوجی یا علم البشریات کو سمجھتا ہوں، کنزیومر بیہیویئر کو دیکھتا ہوں، اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر، کس قسم کا اشتہار آئے گا، کس قسم کی سوسائٹی کو مولڈ کیا جائے گا، کس قسم
وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بنیادی طور پہ کیپٹلسٹ سوچ کے تحت پیدا ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ ایک ایسا انہوں نے نظام کے تحت چیزیں پڑھی ہیں جس کے اندر 2+2 2+6 ہونے چاہیے، نفع و نقصان کا۔ ہم اصل اوقات محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے لوگوں کے تحت بولتے ہیں یہ اشتہار جو ہے نا بڑا فضول و فحش اشتہار بنا ہے، اس کے بڑے نیگیٹو امپلیکیشن۔ تو وہاں پہ جواب کیا آتا ہے، بڑا انٹرسٹنگ جواب ہوتا ہے، وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اٹ ورکس۔ ایک برس کا مطلب یہ کہ سیل بڑھ جا رہی ہے دنیا کی ہر فضول چیز صحیح ہے، اور سیل نہیں بڑھ رہی تو وہ چیز بیکار ہے، آپ جتنی اچھی دکھا رہے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں نا اشفاق احمد کے ڈرامے بڑے اچھے ہوتے تھے، اشفاق احمد کے ڈرامے اس لیے اچھے ہوتے تھے اس زمانے میں، اس لیے ٹی وی پہ آ گئے کہ اس زمانے میں سرکار کا ٹیلی ویژن تھا، سرکار نفع نقصان کی بنیاد پہ نہیں چلتا۔ مثال کے طور پہ پنڈ دادم خان کے گاپ بے جیم موضع کے اندر جو ہے وہ ایک پوسٹ آفس مل جائے گا، وہ اس لیے کھلے گا کہ سرکاری وہاں پہ عمارت بھی ہوگی، وہاں پہ ایک پوسٹ مین بھی ہوگا، اس کو تنخواہ بھی جاری ہوگی، بجلی کا بل بھی جا رہا ہوگا، وہاں سے 15 خطوط آتے ہوں گے۔ ٹی سی ایس وہاں پہ آفس نہیں کھولے گا اس لیے کہ اس کو بینیفٹ نہیں ہے وہاں پہ کوئی اور، اس لیے کہ وہ وہاں پہ کھولے گا جہاں پہ اس کو 2 پیسے ملیں گے، سرکار کو کرے گی۔ جس زمانے میں سرکاری ٹیلی ویژن ہوتا تھا تو آپ اشفاق احمد کے ڈرامے دکھا دیتے تھے، آج ہوتا تو آج کبھی نہیں دکھاتے، اس لیے کہ ویلیو فار منی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو ہم ایک کیپٹلسٹ ورلڈ کے اندر چلے گئے، لیکن اس کیپٹلسٹ ورلڈ کے اگینسٹ کہیں اور چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوا کرتے ہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جیسے معاملائی چیزوں کے ساتھ چلا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ اتنی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کو سمجھنے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کہیں ایک ہاتھ دکھا کے اور دوسرے ہاتھ کو بتانا چلنے والے سینکڑوں لوگ ہیں۔ میں ایک جگہ جا رہا تھا راستے میں کووڈ کے زمانے میں، میرے ساتھ آگے والی گاڑی کے اندر ایک صاحب نے ایک مزدور کو بلایا ذرا اور اس کو ایک بریانی کی تھیلی دی، وہ آگے چلی میں پیچھے کھڑا ہوا تھا، اس مزدور نے کہا کہ اپنے ساتھ بھائی دوسرے کو بلایا، ایسے آ جاؤ بھائی، اور اسی ایک بریانی کی پلیٹ تھیلی کو اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے دونوں نے مل کے کھا لیا۔ اب جسے کہتے ہیں شیئر دا پلیٹ والی بات ہے اس کے اندر، وہ آدمی جس نے بریانی دی وہ بڑا نیک آدمی تھا، اس نے سوچا اللہ کے لیے دیا، لیکن اس نے ایک بریانی کی پلیٹ کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اس کا دل اس سے ہی بڑا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو معاشرے کو آگے لے کے جاتی ہیں، جو معاشرے کو بڑھاتی ہیں، چیزیں کرتی ہیں۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جب اس والی حدیث کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ یقیناً معاشرہ تبدیل ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے نیکی کی لے کے آئے گا، مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں سے وہ امید آئے گی، لیکن اس کے لیے میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں، اس کے بارے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے، اس کے بارے میں نے جب کچھ لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کچھ ضعیف بھی اس کے بارے میں، لیکن ہم اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں بے قابو ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان بدچلن ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بات ہو رہی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب بڑے انٹرسٹنگ چیزیں ہیں مکالمے پر آپ سمجھیں، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں بے قابو ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان بدچلن ہو جائیں گے اور تم جہاد چھوڑ بیٹھو گے۔ 3 باتیں کہی گئی ہیں، عورتیں بدچلن ہو جائیں گی، اللہ خاصہ بھی ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوا، ہمارے معاشرے میں ابھی بھی موجود ہیں نوجوان، ایسا نہیں اس محفل کے اندر بھی نوجوان موجود ہیں، اور تم جہاد چھوڑ بیٹھو گے۔ لوگوں نے کہا رسول اللہ کہ یہ بھی ہونے والا ہے؟ صحابہ کرام نزدیک ہے تو بڑا عذاب کی والی بات تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں آپ نے فرمایا خدائے قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ آنے والا ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ اس سے زیادہ سخت مرحلہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس میں تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نہ نیکی کا حکم دو گے اور نہ برائی سے روکو گے۔ لوگوں نے کہا رسول اللہ ایسا نہیں ہوگا؟ یعنی ایک مسلمان کے طور پر یہ سوال کہ یار عورتیں بے قابو ہو جائیں گی، نوجوان بچے ہو جائیں گے، ہم جہاد کے تو یار آؤٹ آف کوسچن بات ہے۔ اچھا اس کے اوپر مستحضات بات یہ ہے کہ جناب میرے ہم نیکی کا حکم چھوڑ دیں گے اور برائی سے روکیں گے نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اس خدائے قسم جس کے قبضے میں جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت آنے والی ہے۔ کیٹیگرائزیشن تھی، ایک کیٹیگری، سیکنڈ کیٹیگری، واٹ از دا تھرڈ کیٹیگری؟ آپ نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم دیکھو کہ معروف منکر بن گیا ہے اور منکر معروف بن گیا ہے، یعنی نیکی برائی بن گئی ہے اور برائی نیکی بن گئی ہے۔ ہم نے سوچا کہ یہ بھی ہونے والا ہے۔ آپ سمجھ جس کے قبضے میں جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہے، لیکن فورتھ لیول کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کا حکم دو گے اور بھلائی سے روکو گے، یعنی ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ہم برائی کا حکم دے رہے ہوں گے۔ اس نے فرمایا اس وقت آپ نے فرمایا ہاں اس خدائی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ آنے والا ہے۔ اس وقت میں ان کے لیے ایسا فتنہ برپا کروں گا جس سے بڑے بڑے دانشور بھی چکر لگ جائیں گے۔ یعنی 5ویں کیٹیگرائزیشن جو بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ ایسا فتنہ پیدا ہوگا کہ بڑے بڑے دانشور عطا سے نکل جائیں گے کہ ہے کیا مسئلہ، اس کو حمایت کریں، اس کی مخالفت کریں، ایسی مخالفت کریں، اس کے ساتھ کریں۔ فتنہ ایک بالکل ڈیفینیشن الگ چیز ہے۔ فتنے کے اندر وہ پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ بڑی باریک لائن ہوتی ہے، وہ کہنے والا بڑی اچھی بات کہہ رہا ہوگا۔ عبداللہ بن ابی ہر نماز کے بعد مدینے کے اندر کیونکہ رئیس المنافقین تھا
ہر نماز کے بعد کھڑا ہو جاتا تھا، کہتا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں لوگوں مدینے والوں، ان کی حمایت کرو، ان کے لیے جان دینا، ان کے ساتھ رہنا. اور غزوہ احد کے اندر لوگوں سے اس لیے لوگ پیچھے ہو گیا 300 لوگوں کو کہ رسول اللہ نے یہ بات کی. اور کون سا مطلب عائشہ پہ الزام تک لگا دیا اس شخص نے. مطلب یہ تمام لوگ تھے. ابو جہل ابو لہب سے مطلب ایک دن رات میں مکے کے اندر ان لوگوں کے سر آپس میں ٹکرا گئے، رات میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے. تو کیا کرنے آئے؟ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے رات میں آئے ہوئے تھے. ان کے دلوں میں حلقہ یہ ہو چکا تھا کہ ہم جو ہے وہ غلط ہیں اور یہ جو اللہ کے رسول جو ذکر کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ مخالفت ان کے دل میں تھی کہ ان کے فتنہ ان کے ذہن میں آیا کہ اس کی مخالفت کرتی ہے، چیزیں پیدا کرتی ہیں. فتنہ خلق قرآن ہمارے یہاں ہوا. امام مالک ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو 80 گھوڑے اس طرح مارے گئے کہ ایک جو سپاہی تھا وہ 2 گھوڑے ہوتا تھا. کہتے ہیں وہ گھوڑے اگر کسی ہاتھی کی پیٹھ پہ پڑتے تو ہاتھی میں مل ملا ہوتا. اور ان کے اوپر اتنے کوڑے مارنے کے باوجود وہ سب اپنے فتنے کے اگینسٹ کھڑے رہے، جس کے اوپر بڑے بڑے علماء نے اپنے فیور دے دی تھی. معلوم تھا کہ امام مالک کا ایک موقع جو ہے وہ صحیح تھا. تو فتنہ جو انسانوں کے دماغوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. ہم جس چیز کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں وہ چمکتی بھی نہیں چیز، اس کی اپنی الگ ہوتی ہے. کیا کہے گا دجال کے بارے میں روایت آئی ہے اس کی اپنی جنت ہوگی، اپنی دوزخ ہوگی. وہ اپنے نہ ماننے والوں کو دوزخ میں ڈال رہا ہوگا تو اس کا تو مطلب ہے کہ دے آر لاس. لیکن اس کو خوش ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، پرابلم میں ہوں گے. اس کی بنائی ہوئی دوزخ کی آزمائی جو بھی جس کو بھی ہو جائے، مطلب اسی طرح کہیں نا کہ مطلب بیان کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا قیامت کی نشانیوں سے نشانی بیان دی کہ دجال جو ہے وہ ایک ایسے پرندے پہ سفر کرے گا جس کے 2 80 گز کے پر ہو گئے. تو کیا وہ جہاز چیزیں تو وہ تو جب وہ قریب آئے گا فتنہ. لیکن بیسک فتنہ کون سا ہوتا ہے کہ عقلوں کو سرد ہو جاتی ہے، عقلیں سے تسلیم نہیں کرتی. ہم شاید ایک فتنے کے دور میں پیدا ہوئے ہیں اس وقت، یہ ہم زبردست آزمائش سے. اور صرف بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ قال اللہ قال رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت بیان کر دی گئی ہے اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اسے سمجھ لیں کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے. اور جھوٹ اور غلط کو الگ الگ کر دیں گے تو چیزیں ہماری بہتر ہوتی ہیں. یہی جو ہے وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک آخری حدیث سنا کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. دیکھیں اللہ کے رسول اور قرآن مجید کی چیزوں سے بہتر تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم اس کو بیان کریں اپنی باتوں سے زیادہ. حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوفناک چیز کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ایسا اس وقت ہوگا جب دین کا علم مٹ جائے گا. ایسا اس وقت ہوگا جب دین کا علم مٹ جائے گا. تو میں نے کہا، میری حضرت زیاد نے کہا، اے اللہ کے رسول علم کیوں کر مٹ جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنی اولاد کو پڑھا رہے ہیں اور ہمارے بیٹے اپنی اولاد کو پڑھاتے رہیں گے. یہ سب ہم کر رہے ہیں. ہمارے گھروں میں قرآن مجید ہم سب کا ٹارگیٹ ہے کہ قرآن مجید ختم ہو جائے چیزیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اے زیاد، میں تو تمہیں مدینے کا انتہائی سمجھدار آدمی سمجھتا تھا. کیا تم نے نہیں دیکھا یہود و نصارہ توریت اور انجیل کتنی تلاوت کرتے ہیں، ان کی تعلیمات نہیں کرتے ہیں. مجھے بات ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دودھوں کے پلایا جاتا ہوں، رضوان زریل و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. اس طرح کسی طوفہ پیدا کو 2 بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. جب قول و قسم کھانے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں کھایا جاتا ہوں. پوری نظر میں مبالغہ مانگے ہوئی ہے. تو قرآن تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ رہنمائی سارے قرآن ہے. تو ذرا سا سمجھنا، اس کو ذرا سا پڑھنا اور فتنے کو سمجھنا کہ جو فتنہ ہے ہماری اپنوں کو معاف کرتا ہے. اگر ہم نے اس کا شعور حاصل کر لیا تو یقیناً یہ 3 چیزیں جو الگ الگ بیان کی ہیں ان سب کا تعلق اسی کے ساتھ ہے. رمضان کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمیں ایک ایکسرسائز میں جس کے اندر اللہ تعالیٰ پھر وہی والی بات کے سوم اور سائم اور وہ گھوڑے والی بات میں جنگ کے لیے اڑایا جاتا تھا اور لمبا بھوکا رکھا جاتا تھا، صرف پکوڑے کھانے کے لیے نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ اگر وہی ایک ایکسرسائز اور اس کا تعلق قرآن سے جوڑ دیا جائے کہ جو رائے نجات ہے، جو فرقان حمید ہے، جو ہمیں بتانے والا ہے اچھائی اور برائی کے بارے میں، اور پھر اس کو ہم پاکستان سے توڑیں کہ ٹھیک ہے رمضان یہ شاید کیا واقعہ تھا، اصلی چیز تھی، یہ انسیڈنٹ تھا کہ رمضان میں تھا پاکستان بن گیا، 26 رمضان تھی، 27 رمضان تھی، اسے ہٹتے ہوئے آخری اشیاء میں پاکستان وجود میں آ گیا. تو کیا وہ ہم پہ کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے؟ یقین شاید پاکستان ابھی بھی بہت ساری جگہوں کے لحاظ سے، بہت بڑی قوتوں کے لحاظ سے، بہت ساری جگہوں کے لحاظ سے ابھی بھی جو ہے وہ بڑی بابرکت جگہ ہے، بڑی بہتر جگہ ہے. پریکٹسنگ کے لحاظ سے کسی بھی عرب ممالک کے مقابلے میں یہاں میں زیادہ آزادی ہے، کسی بھی ہندوستان کے مقابلے میں ہم زیادہ سکون سے رہتے ہیں. یہاں بہت سارے مسائل ہیں لیکن یہاں پہ دل کھلے میں لوگوں کے، یہاں پہ فاخر سے اللہ بہت ہے. یہاں بہت ساری خرابیاں ہیں لیکن بس وہ میں پھر آخری بات میری ختم ہوتی ہے. حضرت عبدالعزیز سے کے بارے میں یہ ہے کہ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ حضرت عبدالعزیز کا زمانہ تم نے کیسے پایا.
پہلے 5ویں خلیفہ راشد جن کو کہا جاتا ہے بنو امیہ کے، تو بتانے والے نے اس سے پہلے والے کے دو پہلے خلفاء کے زمانے سے شروع کیا کہ فلاں جو تھا تو اس کو عورتوں میں دلچسپی تھی، تو ہم لوگ عورتوں میں باتیں کیا کرتے تھے، اور پھر دوسرا جو آیا جو بالکل اس سے پہلے تھے اس کو عمارتیں بنانے میں انٹرسٹ تھا، تو ہم لوگ باتیں یہ کیا کرتے تھے کہ دیوڑی کیسے بنے گی اور دروازہ کیسے بنے گا اور فلاں کیسے بنے گی، اور جب عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو یہ باتیں کرتے تھے کہ تمہاری نمازیں خطا تو نہیں ہوں گی، تمہاری چیزیں کیسے کریں گے، تم نے علم کتنا حاصل کر لیا، تو یقیناً اوپر سے نیچے تک چیزیں ان کر کے ہوتی ہیں، بس دعا ہے کہ اگر بھی باتیں لکھی لکھی اس لیے ہمیں سمجھ میں آ جائے اچھی بات ہے، اگر غلطی ہے تو بڑی درد سے اللہ معاف کرے، اگر